بالشکوں کے اقتدار پر قبضے کے 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے روس اور اس کے بعد دنیا بھر میں کئی ممالک میں کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی۔ یہ ضروری ہے کہ جبر، استبداد اور اجتماعی قتل و غارت کی اس وسیع لہر کو یاد کیا جائے جو کمیونسٹ حکومتوں نے دنیا میں مسلط کی تھی۔ اگرچہ مورخین اور دیگر نے متعدد کمیونسٹ مظالم کو دستاویزی شکل دی ہے، لیکن زیادہ تر عوام ان کے بڑے مظالم سے لا علم ہے۔ آئیے سوویت کمیونزم کے زوال پر آج ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اجتماعی طور پر کمیونسٹ ریاستوں نے تقریباً 100 ملین افراد کو ہلاک کیا، جو کہ اس مدت کے دوران دیگر تمام جابرانہ حکومتوں سے زیادہ ہے۔ اب تک کا سب سے بڑا نقصان زراعت کو اکٹھا کرنے اور جائیداد رکھنے والے کسانوں کو ختم کرنے کی کمیونسٹ کوششوں سے ہوا۔ صرف چین میں ماؤ زیدونگ کے عظیم لیپ فارورڈ نے انسانوں کے بنائے ہوئے قحط کا باعث بنا، جس میں تقریباً 45 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں اجتماعی قتل کا شاید سب سے بڑا واقعہ سوویت یونین میں جوزف اسٹالن کی اجتماعیت، جس نے چین اور دیگر جگہوں پر اس طرح کی کوششوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر کام کیا، نے تقریباً 6 سے 10 ملین جانیں لی۔ بڑے پیمانے پر قحط شمالی کوریا سے ایتھوپیا تک بہت سی دیگر کمیونسٹ حکومتوں میں واقع ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک معاملے میں کمیونسٹ حکمران اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی پالیسیاں بڑے پیمانے پر موت کا سبب بن رہی ہے، لیکن ہر جگہ وہ اس کے باوجود ڈٹے رہے۔ لیکن کمیونسٹوں کی ناانصافی صرف اجتماعی قتل تک محدود نہیں تھی۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو زندہ رہے وہ بھی خوش قسمت نہیں تھے، وہ بھی شدید جبر کا نشانہ بنے۔ آزادی اظہار پر پابندی، تقریر، مذہب کی آزادی کی اجازت نہ دینا، املاک کا نقصان اور عام اقتصادی سرگرمیوں کو مجرمانہ بنانا۔ کسی بھی حکومت نے لوگوں کی زندگی کے تقریباً ہر پہلو پر ایسا مکمل کنٹرول نہیں چاہا۔ لاکھوں غلام مزدور کیمپوں میں مر گئے، جیسے کہ USSR کا گلاگ سسٹم، اور اس جیسے دیگر جگہوں پر بہت سے دوسرے لوگ زیادہ روایتی اجتماعی پانسیوں میں مارے گئے۔ اسٹالن کی گریٹ پرج اور کمبوڈیا کے قتل کے میدان اس کی مثالیں ہیں۔ کمیونسٹ حکومتوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کی سب سے اہم وجہ 2 بڑے عوامل تھے: غلط حکومتی ترجیحات اور ناکافی معلومات۔ سینٹرلائزڈ معیشت اور سماج کے قیام کے لیے جو سوشلسٹ نظریہ درکار تھا، اس کے لیے طاقت کے بہت زیادہ ارتکاز کی ضرورت تھی، جبکہ کمیونسٹ نے ایک ایسے یوٹوپین معاشرے کے منتظر تھے جس میں ریاست بالآخر مٹ جائے۔ ان کا ماننا تھا کہ لوگوں کے مفادات میں پیداوار کا انتظام کرنے کے لیے انہیں سب سے پہلے ایک ریاستی معیشت قائم کرنی ہوگی۔ اس سلسلے میں وہ دوسرے سوشلسٹوں کے ساتھ بہت زیادہ مشترک تھے۔ سوشلسٹوں کو کام کرنے کے لیے حکومتی منصوبہ سازوں کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کی طرف سے تیار کردہ تقریباً تمام اشیاء کی پیداوار اور تقسیم کی ہدایت کرے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اپنی نجی جائیداد ترک کرنے پر مجبور کرنے اور ریاست کو مطلوبہ کام کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر جبر ضروری تھا۔ قحط اور اجتماعی قتل شاید واحد راستہ تھا جو کہ سوویت یونین، چین اور دیگر کمیونسٹ ریاستوں کے حکمران کسانوں کو اپنی زمین اور مویشی چھوڑنے اور اجتماعی کھیتوں میں غلامی کی ایک نئی شکل کو قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ کمیونسٹ نظام کو قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے درکار وسیع طاقت نے فطری طور پر بے ایمان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جن میں بہت سے کرپٹ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اپنے مفادات کو اس مقصد کے لیے ترجیح دی۔ لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ کمیونسٹوں کے سب سے بڑے مظالم بدعنوان پارٹی کے سربراہوں نے نہیں، بلکہ لینن، اسٹالن اور ماؤ جیسے سچے سوشلزم میں ماننے والوں نے کیے تھے۔ اپنے یوٹوپین خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ آج تک سوشلسٹ مرکزی منصوبہ بندی کے محافظوں کا استدلال ہے کہ کمیونزم نظام کی نوعیت کے اندرونی وجوہات کی بجائے
دیگر وجوہات کی بنا پر ناکام ہوا۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ ایک سینٹرلائز معیشت اس وقت تک اچھی طرح چل سکتی ہے جب تک یہ جمہوری ہو۔ سوویت یونین اور دیگر کمیونسٹ ریاستیں چونکہ تمام آمرانہ تھی، لیکن وہ اگر جمہوری ہوتے تو شاید لیڈروں کو نظام کو عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنے کے لیے مضبوط ترغیبات ملتی۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو ووٹر اگلے انتخابات میں ان کو باہر پھینک سکتے تھے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک کمیونسٹ ریاست زیادہ دیر تک جمہوری نہیں رہ سکتی ہے۔ جمہوریت کو مؤثر اپوزیشن جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کام کرنے کے لیے ایسے جماعتوں کو اپنا پیغام دینے اور ووٹروں کو متحرک کرنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وسیع وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسے معاشی نظام میں جس میں تقریباً تمام قیمتی وسائل ریاست کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، موجودہ حکومت اپوزیشن کو ان وسائل تک رسائی سے انکار کر کے آسانی سے ان کا گلا گھونٹ سکتی تھی۔ سوشلزم کے تحت اپوزیشن کام نہیں کر سکتی اگر انہیں سرکاری میڈیا پر اپنا پیغام پھیلانے کی اجازت نہ ہو، یا اپنی ریلیوں اور جلسوں کے لیے سرکاری ملکیت کا استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، تو پھر کوئی بھی اپوزیشن ایسے ماحول میں پنپ نہیں سکتی۔ اس لیے یہ کوئی اتفاق نہیں کہ تقریباً تمام کمیونسٹ حکومتوں نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد اپوزیشن جماعتوں کو دبا دیا۔